الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض إنها من دينكم. زاد ابن مسعود رضي الله عنه: الطلاق والحج، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، تمام کی تمام اللہ رب العزت کے لیے ہے. وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے. اس کے نصیب کے کیا کہنے جس نے اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنا لیا. یقیناً اللہ رب العزت اس کی آخرت کی حقیقی زندگی کو بھی کامیاب بنائے گی. سامعین محترم، ہم نے قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اس کا پہلا جز ہم نے سماعت فرمایا ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تمہیں تمہارا رب، تمہارا اللہ وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے برابر ایک حصہ ہے. مذکر کو جو حصہ ملے گا، بیٹے کا جو حصہ ہے 2 بیٹیوں کے برابر، یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. سامعین محترم، مسائل وراثت کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس موضوع کو شروع کیا ہے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کی ہم نے تمہیداتی کلمات سماعت فرمائے. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ علم سیکھنا کتنا ضروری ہے. علم وراثت یا ترکہ، اللہ اکبر، یہ تب بنتا ہے جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے رہ جانے والی اس کی بیوہ، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں اور اس کے والدین، اس کی جائیداد کا جو وہ اپنی زندگی میں جس کا مالک تھا، اس کے فوت ہونے کے بعد یہ ترکہ یا ورثہ بنا ہے جس کے وارثین اس کے والدین، اس کی بیوہ، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنتی ہیں. بعض جگہ پر اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے. جب فوت ہونے والے کے والدین اس کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے تو اب یہ ترکہ یا ورثہ اس کی اولاد میں ہی باقی رہے گا، اس کی بیوہ میں ہی رہے گا. اور یہ اسلام کے بہت ضروری مسائل ہیں جن کو سیکھنا، سکھانا انتہائی ضروری ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا: تعلموا الفرائض انہا من دینکم. وراثت کے قوانین کو سیکھو اس لیے کہ یہ تمہارا دین ہے، تمہارے دین میں سے ہے. علم وراثت کو سیکھو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ اس دین کو سیکھو. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ ارشاد فرمایا،
کہا تعلموا القرآن وعلموها الناس۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا القرآن وعلموها الناس، کہا قرآن کو سیکھو اور یہ قرآن لوگوں کو آگے سکھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسِ، یہ علم فرائض وراثت کا تقسیم کرنا، ترکے کا تقسیم کرنا، اس کو سیکھو اور یہ علم آگے لوگوں تک پہنچاؤ، ان کو سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَيْثُ يَخْتَلِفُ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَن يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا لوگو یقیناً دنیا سے میں عن قریب رخصت ہو جاؤں گا اور قرآن اور میراث کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن اور میراث تقسیم وراثت کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، عن قریب وراثت کی تقسیم میں لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا کرے گا اور کوئی ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی اپنی زندگی میں آنے والے وقت کے لیے بیان فرما دی تھی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھتے ہیں۔ جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے جو اس کے وارث ہیں، کبھی تو وارث خود جھگڑ پڑتے ہیں اور کبھی جو وارث نہیں ہوتے وہ جھگڑ کر وہ سارا مال ہڑپ کر کے لے جاتے ہیں۔ لوگوں کے اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے دادا کے ذمے، پردادا کے ذمے، ابے کے ذمے اور پھر اولاد کے ذمے وہی ظلم اور جبر اور گناہ چلا آ رہا ہے جو بڑوں نے کیا تھا، آج بھی اس کو کوئی درست نہیں کرنا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بڑا ضروری علم ہے، اور آج ہمارے ملک پاکستان کا بھی ایک قانون ہے، اور اسلامی قوانین وراثت شریعت میں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ہو کیوں نہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بیان کیا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خلافتوں میں جو معاملات پیش آئے تھے، ان میں بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں سے، مجلس شورا سے مشورہ کر کے قرآن اور حدیث کی روح سے ان جھگڑوں کا فیصلہ کیا ہے، ان معاملات کا حل نکالا ہے۔ یہ اتنا ضروری تھا کہ اللہ رب العزت نے بھی اس کی وصیت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت کی۔ سامعین محترم، اسلام ایسا سچا دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا بھی طریقہ بتلایا ہے، اور اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جو اس کے مال کے وارث بنتے ہیں، اس کے ترکے کے جو وارث بنتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی تعلیمات سے آراستہ کیا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی بات ہی نہیں ہے، اور یہ اتنا ضروری تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے یوصیکم اللہ فی اولادکم کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وصیت کی ہے تمہارے رب نے تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے فرامین موجود ہیں، اور
اللہ اکبر۔ علم وراثت کے بارے میں، تقسیم وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اولادوں کے بارے میں کہا اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت اس لیے کہا گیا، ہمارے معاشرے میں وصیت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ لوگ گناہ پر اس لیے ڈٹے رہتے ہیں، کہتے ہیں میرے بڑے نے نا یہ وصیت کی تھی۔ لوگ اسے سمجھاتے ہیں بھائی یہ غلط کام ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کہتا ہے کچھ بھی ہے، اصل میں میرے بڑے نے یہ وصیت کی تھی۔ لوگوں نے اپنے بڑوں کی وصیت کو نہیں چھوڑا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے اس کو حاصل ہی نہیں کیا۔ اسی وصیت کے ذریعے ہم میں سے ہر شخص اپنے والدین کے مال کا وارث بنتا ہے، اور کسی کو کسی پر ظلم کرنے کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ ایسا شاندار اسلام کا قانون ہے، ہمارے معاشرے میں تو اس کو حیثیت ہی نہیں دی جاتی۔ ہم میں سے ہر کسی نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ جانے والا جو دنیا سے جا رہا ہے، جو چلا گیا ہے، اگر اس کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، جانے والے کے جو میت بنی ہے، جو فوت ہوا ہے، اس کے والدین اگر زندہ ہیں تو اسلام نے فوت ہونے والے کے والدین کو بھی وراثت میں حق دیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، باپ کا مال ہوگا تو اولاد تو وارث بنے گی، اور اگر دنیا سے اولاد جا رہی ہے اور ماں باپ زندہ ہے نا، لوگ ان کو کچھ دیتے ہی نہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر بیوہ ہے تو گھر کے دوسرے افراد، ساس، سسر اور دیور اور جیٹھ اور نندے مل کر اس بیوہ کو اپنے بھائی اور بیٹے کی وفات کے بعد اس بیوہ کو گھر سے نکالنے کا انتظام کرتے ہیں، اور جو اس کا میاں اس دنیا سے گیا ہے اس کے مال میں جو اس کا حق تھا اس کو دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے، اور ان سے صحیح فائدہ تو وہی اٹھائے گا نا جو قرآن اور حدیث کو مانے گا۔ جو قرآن اور حدیث سے علم حاصل ہی نہیں کرے گا اس بیچارے کو کیا پتا ہوگا کہ میرا حق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وراثت کا تقسیم کرنا کیا یہ اسلام میں ہی ہے یا اسلام سے پہلے بھی کوئی نظام تھا؟ تو ہم نے پچھلے جمعے میں یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ وراثت کا جو نظام ہے یہ دوسرے مذہبوں میں بھی موجود ہے۔ یہودیوں کے نزدیک بھی اس کی ایک حیثیت ہے، عیسائی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر ان کے مذہب میں جو قوانین تھے انہوں نے بلا اس کو مانا یا نہیں مانا، اپنے قوانین کے مطابق اس کے مطابق اس مال کو وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور بعض دنیا کے اندر ایسے مذہب بھی موجود ہیں، دنیا سے اس کے ماننے والا جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کا سارا مال اس مذہب کے جو بانی ہیں، جو اس ملک کے مالک ہیں، ان کو دے دیا جاتا ہے، وارثوں کو کچھ دیا ہی نہیں جاتا۔ قربان جائے ہم اسلام جیسے عظیم دین پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں اللہ کے ہاں اب جس دین کی حیثیت ہے وہ اسلام ہے۔ فلن يقبل من احدہم، اللہ تعالیٰ تم میں سے اسلام کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی دین پر اب چلے گا اللہ اس سے اس کے اعمال کو، اس کے دین کو قبول ہی نہیں فرمائے گی۔ تو دین اسلام نے ہماری تربیت کیا کی ہے؟ قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ کیا وصیت ہے؟ کہا للذکر مثل حظ الانثیین،
2 बेटियों के बराबर 1 बेटे को हिस्सा दिया जाएगा। ये अल्लाह का फैसला है। और हमारे यहाँ जो इस दीन को समझते नहीं और जिनको इस इल्म का शऊर ही नहीं, जिसके हाथ में जो आता है वो कब्जा कर लेता और कहता है साढ़े अब्बे दा माल से ही वारिस है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ज़ाब्ता हयात अल्लाह ताला ने कुरान से नाज़िल किया है। हम मुसलमान हैं, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी दुरुस्तगी के लिए, इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा रहबर और रहनुमा, रसूल और पैगंबर और इमाम बनाकर भेजा है। हम ये सारे मामलात अपने दीन से लेंगे। और दीन में क्या है? अल्लाह ताला ने फोत होने वाले की अगर बीवी है उसको भी हिस्सा दिया है, उसकी बेटियों को भी हिस्सा दिया है। फोत होने वाले की अगर माँ जिंदा है तो उसको भी हिस्सा दिया। और अगर यहूद व नसारा की बात की जाए, अल्लाह अकबर, तो जो पहले मज़ाहिब थे उनमें यहूद से मुराद वो है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी। उसमें जनाब यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को भी यहूदा के नाम से पुकारा जाता है, बनी इसराइल भी कहा जाता है। और बनी इसराइल में बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे इसमें अंबिया आए हैं। तो यहूदियों के मज़हब में चंद एक बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। टाइम की भी किल्लत है, सिर्फ 2 मिनट हमारे रह गए। बहरहाल, फोत होने वाले का अगर कोई बेटा है, फोत होने वाले का कोई बेटा है, अल्लाह अकबर, तो कहते हैं 1 बेटा है या ज़्यादा बेटे हैं। सिर्फ यहूदी मज़हब में बेटा ही या बेटे ही वारिस बनेंगे, बेटियां वारिस नहीं हैं और बेवा भी वारिस नहीं है। और अगर उस मरने वाले की माँ जिंदा है तो वो भी उसकी वारिस नहीं बनेगी। ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है। अल्लाह कहते हैं लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। शुरू ही यहां से किया है कि फोत होने वाला उसकी जो बेटियां हैं 2 बेटियों के बराबर 1 बेटे को मिलेगा। बात ही अल्लाह ताला ने बेटियों से शुरू की है। और यहूदी मज़हब में बेटी, माँ और बेवा इसका कोई हक नहीं है अगर बेटे मौजूद हैं। और बेटी के बारे में उनकी शरीयत में, यहूदियों के मज़हब में, अब तो वो मनसूख हो चुकी है, उनको भी हुक्म यही है कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े और इस्लाम में दाखिल हो जाए। और उनके मज़हब में अगर बेटी है और अगर वो बालिग नहीं है तो बालिग होने तक उसके भाई उसका खर्चा उठाएंगे। जैसे ही उसकी शादी कर दी जाए तो उनके मज़हब में फिर वो बहन उनकी या मरने वाले की जो बेटी है उसका कोई जायदाद में हिस्सा नहीं है, कोई वरासत में उसका हक नहीं है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए इस्लाम पर जिसने यतीमों के भी हक रखे हैं और बड़ों को भी हक रखे हैं, बहनों के भी हक बयान किए हैं, बेटियों के भी हक बयान किए। और इसी तरह फोत होने वाले की अगर बेवा है तो मजहब यहूद में उसका भी कोई हक नहीं है। और हमारे दीन इस्लाम में क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फोत होने वाले की जो बेवा है उसको कभी छठे हिस्से का, कभी सारी जायदाद विरसे में से छठे हिस्से का मालिक बनाया है, कभी 8वें हिस्से का मालिक बनाया है। और अगर औलाद है ही नहीं, ना बेटे ना बेटियां, तो फिर अल्लाह कहता है वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, फिर बीवी को आधा माल, आधी जायदाद में सारा हिस्सा मिलेगा जो उसका खामन छोड़ कर गया। ये इस्लाम है। आइए हम अपने इस्लाम को समझें और वरासत के जो मसाइल हैं, तकसीम वरासत के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसकी बड़ी वसीयत की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है इन फ़राइज़ के मसाइल को सीखो और लोगों को सिखलाओ, इसकी बड़ी अहमियत है।
اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمارے معاشرے سے جو خاندانی جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، وہ بالکل ختم ہو جائیں۔ لوگوں کا حق نہیں ہوتا۔ دیکھو فوت ہونے والا جو ہے نا، اس کی جو اپنی اولاد ہے اسے سلبی اولاد کہتے ہیں۔ سلب کہتے ہیں پیٹھ کو۔ سلبی اولاد اگر موجود ہے، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، وہ حقیقی وارثوں کے ہوتے ہوئے نہ تو بھائی مالک بنتے ہیں نہ بہنیں مالک بنتی۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، فوت ہونے والے کے اگر بچے چھوٹے ہیں تو بھائی ہی سب کچھ سنبھال لیتے ہیں، کھاؤ خسمان ہو جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر اللہ کے دین اور شریعت کو سمجھا جائے تو ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے تو خاندانوں کے یہ رشتے اور خاندانوں کے یہ جھگڑے بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ظلم کی بات یہ ہے کہ میرے بڑے نے یہ کیا تھا، اس نے اپنی بہنوں کا حق مارا، اس کے بعد اس کی اولاد نے اپنی بہنوں کا اور پھپھیوں کا حق مارا، اور اس کے بعد اس کی اولاد نے اپنی دادیوں کا، اپنی پھپھیوں کا، اپنی بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا بھی حق مارا، اور سارا اٹھا کر بیٹوں کو دے رہے ہیں۔ یہ قیامت کے دن اسی طرح اس کے گلے میں توق پڑے گا اور اللہ کے دربار میں اسے جواب دینا پڑے گا کہ اللہ کے فیصلے کو تجھے کس نے کہا تھا اس کو رد کر دے اور اپنا فیصلہ تو دنیا میں رائج کر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں مسائل وراثت، تقسیم وراثت سیکھنے چاہیے، اور ہمیں فکر کرنی چاہیے اگر میرے ذمے میری پھپھیوں کا، میری ماسیوں کا اور میری دادی کا یا نانی کا یا میری بہنوں اور بیٹیوں کا حق ہے تو مجھے اپنی زندگی میں وہ ادا کر دینا چاہیے۔ یہ ادا کیے ہی جان چھوٹنی ہے۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہے۔ اللہ